الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگنت لاتعداد درود و سلام رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ دین اسلام کی ہر تعلیم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم اور ہر نہی میں میرے اور آپ کے لیے بے شمار خیر ہے، منفعت ہے۔ ہر اسلام کا پہلو خیر و بھلائی کے ساتھ جڑا ہے۔ احکامات بہت سارے ہیں، ان احکامات میں سے ایک حکم کا تذکرہ سابقہ جمعے میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔
اور اس کی چند گزارشات آج بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ طہارت، پاکیزگی، اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے اور اس کی کتنی تاکید کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، صفائی یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور فرمایا الحمدللہ کہہ لینے سے، اللہ کا شکریہ ادا کر لینے سے، اللہ کی حمد تعریف بیان کر لینے سے میزان بھر جائے گا۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماء والارض، فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ لینے سے زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ خلا بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، زمین اور آسمان کتنا بڑا یہ خلا ہے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ کہہ لینے سے اور الحمدللہ کہہ لینے سے یہ خلا بھر جاتا ہے۔ اتنا اجر اور ثواب اللہ میرے اور آپ کو نصیب فرماتے ہیں ان اعمال کے اختیار کرنے کی صورت میں۔ جو حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ ہے یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا طہارت اور پاکیزگی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ ایمانیات بہت سی ہیں، اور اندازہ کیجیے طہارت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے کہ آدھا ایمان ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مومن کہنے والا طہارت کے مسائل سے ناواقف ہو، جو میرے اور آپ کا آدھا ایمان ہے، مسائل سے ناواقفیت ہو اور پھر اس کو صحیح طور پر اختیار بھی نہ کرتا ہو، تو بتائیں کتنا بڑا نقصان اور گھاٹا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین مقدسہ آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ اللہ اکبر، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے عذاب میں جو اکثر لوگ ہوں گے جس وجہ سے، فرمایا عامۃ عذاب القبر، قبر کا جو عام طور پر عذاب ہوگا، جو لوگ اس عذاب میں دوچار ہوں گے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانے کی وجہ سے، طہارت پاکیزگی کو صحیح انداز میں حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے انسان اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوگا۔ طہارت ہے تو ایمان ہے، اللہ کی رضا کی حصول یقیناً ہے، اور اس کے بالمقابل اگر طہارت اور پاکیزگی نہیں ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی ہے اور پھر قبر میں عذاب ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث حسن درجے کی، فرمایا کہ جو شخص جو بندہ مومن وضو کرتا ہے، جو بندہ مومن وضو کرتا ہے، فرمایا جب وہ شخص اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کو دھو لینے سے اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ اس کے ناخنوں میں بھی کوئی غلطی ہے تو فرمایا وہ بھی دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا کلی کرتا ہے، اس کے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اعضاء ہیں، جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعضاء سے گناہ نکل کر
ختم ہو جاتے ہیں، دھو دیے جاتے ہیں۔ یہ برکات ہیں کس چیز کی؟ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند بنیادی اور ضروری مسائل ہیں جن کا ذکر کرنا اور جن کا سمجھنا ہم سب پر ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی برتن کو چاٹ جائے، اس کا منہ لگ جائے، اور یاد رکھیے کتے کا جو استعمال کردہ پانی ہے، جو اس نے منہ لگایا اور بچ گیا، وہ پانی ناقابل استعمال ہے۔ آپ اس پانی کو طہارت کے لیے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بلی کا بچا ہوا اگر پانی ہو تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے، اس کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور کتا جس برتن کو چاٹ جائے، اپنا منہ لگا جائے، پانی پی جائے، اس برتن کو پاک کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ صرف اس کو دھو لینے سے وہ برتن پاک نہیں ہو جائے گا، اس کو اچھے سے دنیا کے بڑے بڑے جو کیمیکلز ہوں ان کے ساتھ دھو لیں، وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برتن، کتے کا جو مستعمل شدہ برتن ہے، فرمایا وہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اولاہن بالتراب، پہلی بار اس کو مٹی کے ساتھ دھویا جائے گا، پھر 6 بار اس کو ایسے دھویا جائے گا۔ اب کوئی شخص اگر اس کو مٹی سے نہ دھوئے، اس کو صابن سے خوب دھو لے، وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ وہ 7 کے بجائے جتنی مرتبہ دھو لے وہ برتن پاک نہیں ہوگا، جب تک میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس برتن کو پاک نہ کیا جائے گا۔ تو بلی کا مستعمل شدہ پانی ہو، برتن ہو، وہ ناپاک نہیں ہے، آپ اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی ذکر کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضع خاتمہ، اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا، وہ بطور آپ کی مہر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور مہر کے بھی ثبت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا۔ تو ایسی کوئی چیز جو آپ نے پہنی ہوئی ہے یا آپ کے پاس ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو اتار دیں بیت الخلاء میں جاتے ہوئے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ اور اسی طریقے سے دوران حاجت دائیں ہاتھ جو ہے وہ حاجت کو، پیشاب وغیرہ کو نہیں لگنا چاہیے، دایاں ہاتھ صاف اور پاکیزہ رکھنا چاہیے، اس کو گندگی نہیں لگنی چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، فرمایا کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو 2 لعنت کرنے والوں سے بچاؤ، 2 لعنت والے اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی یہ وہ 2 کام ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے تم پر لعنت ہوگی۔ صحابہ نے فرمایا وَمَا اللَّاعِنَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 2 کام ہیں جس کی وجہ سے ہم پر لعنت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ ہے الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، فرمایا جو شخص لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر حاجت کرتا ہے، لوگوں کے طریق میں بیٹھ کر راستوں میں گلی کوچوں میں پیشاب کرتا ہے، حاجت کرتا ہے، فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اور فرمایا او فی ظلہم،
وہ شخص جو سائے دار جگہ میں بیٹھ کر حاجت کرتا ہے، مثلاً کوئی درخت ہے، کوئی سائبان لگا ہوا ہے، اب کوئی شخص اس درخت کے نیچے بیٹھ کر حاجت کر لے، اب لوگوں کا وہاں پر بیٹھنا ہو، جی راستے میں کوئی درخت لگا ہے، یا کہیں گاؤں دیہاتوں میں دیکھتے ہیں آپ کہ جی سایہ دار جہاں درخت ہوتا ہے، لوگ وہاں چارپائی ڈال کر کچہری کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، مسافر درخت کے نیچے سستاتے ہیں، کچھ راحت حاصل کرتے ہیں۔ اب کوئی شخص وہاں گندگی کرے گا تو بعد میں آنے والے شخص کیا کہیں گے؟ اس کو دعا دیں گے، اس کے بارے میں برے جملے کہے جائیں گے، اس پر لعنت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے راستوں میں حاجت نہ کرو، اور اسی طریقے سے جہاں سایہ دار جو جگہ ہے، فرمایا کہ ادھر بھی تم حاجت نہ کرو، اگر کرو گے تو تمہارے اوپر لعنت ہوگی۔ یہ شریعت کی طرف سے حکمتیں ہیں، تعلیمات ہیں۔ اب ان دو جگہوں کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ اب آپ ان کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو، لوگوں کا بیٹھنا ہو، لوگ وہاں سے کچھ نہ کوئی فائدہ حاصل کرتے ہوں، اور وہاں پر کوئی شخص جو گندگی کرے گا وہ موجب لعنت قرار پائے گا۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ جی دروازے کے آگے بیٹھ کر حاجت کرنے سے تو منع نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی، معنی یہ کہ جو بھی لوگوں کی گزرگاہ ہو، جہاں سے کسی انسان کو ضرر پہنچتا ہو، تکلیف پہنچتی ہو، کوئی کنواں ہے، نلکا ہے، اب اس نلکے کے پاس کوئی بیٹھ کے حاجت کرے، غلط بات ہے۔ وجہ لوگوں کو آنا جانا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا، ہر اس کام سے منع کرتا ہے جس سے انسانیت کو تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر، یہ دین رحمت ہے، یہ ہر شخص کے لیے خیر، محبت، آسانی کا پیغام دینے والا یہ دین اسلام ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے، ان کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان کے اوپر یا ان کے ساتھ ان کو بطور استنجا کے ڈھیلے کے طور پر استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ گوبر اور اسی طریقے سے ہڈی وغیرہ ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس پانی میسر نہ ہو اور اس نے حاجت کرنی ہے تو شریعت میں ڈھیلوں کے استعمال کی اجازت ہے، وہ 3 ڈھیلے استعمال کر لیں، اچھے طریقے سے یہ اطمینان حاصل کر لیں کہ ہماری صفائی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جب پانی ان کو میسر ہو تو پانی کے میسر ہوتے ہی اپنا استنجا کر لیں، اور اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیں تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسلام میں، شریعت میں نرمی نصیب کی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد احدکم الغائط واقیمت الصلاۃ فلیبدأ، فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو کچھ حاجت محسوس ہو رہی ہے، اس کو بیت الخلاء کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، اور ادھر نماز بھی کھڑی ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی حاجت کو پورا کرے، بعد میں نماز ادا کرے۔ کیوں؟ اگر یہ اختیار نہیں کرے گا یہ عمل، تو پھر اس کی نماز میں وہ سکون، وہ اطمینان، وہ خشوع خضوع نہیں ہوگا۔ اپنی حاجت کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر بالکل مطمئن ہو جائے، اور پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرے، تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہی تعلیم اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بعض حضرات حاجت کے بعد وہ غسل ہے یا بیت الخلاء سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جب صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، تو وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پاک کرتے ہیں۔ اس عمل کا ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا، اور اس کو اپنے طور پر شروع کر لینا یہ بدعات میں شامل ہے۔ لہٰذا ہاتھوں کے دھونے، ہاتھوں کا پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، جی، یا میت کو غسل دے رہے ہیں
تو ان مواقع پر یہ کلمہ شہادت پڑھنے کا تذکرہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ذہنی محض اختراع ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ اکبر، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج کئی حضرات ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ، جو ان چیزوں سے غافل ہیں، ایسا لباس پہنتے ہیں اور پھر ان کو یہ طریقہ کار اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اور بعض لا علمی کے اندر بھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، دیگر بھی کتب حدیث کے اندر۔ ایک موقع کا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں احادیث میں تطبیق ہیں، وہ تطبیق یہ ہے کہ وہ جو موقع ہے، اور احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی ہوئی تھی، آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے آسانی کا، مجبوری کے موقع پر ایک راہ ہموار ہو گئی میرے اور آپ کے لیے۔ شریعت میں یہ نرمی مل گئی، اگر کوئی شخص معذور ہے، کسی کو تکلیف ہے بیٹھنے میں، اس کے جسم کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ شخص کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے، وگرنہ عام جو ترتیب ہے بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر پہ جاتے ہیں، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ مروی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سفر ہوتا ہے، ہم کاروبار کے لیے باہر جاتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں مجوسیوں کے علاقوں سے، ان کی بستیوں اور علاقوں سے گزر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھانا بھی ہوتا ہے، ہمیں پینا بھی ہوتا ہے، کیا ہم ان کے برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ آج ہمارے ہاں بھی اگرچہ کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ بستی کس کی ہے، یہ محلہ کن لوگوں کا ہے، مجموعی طور پر آپ ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو عام طور پر راستوں میں جو کولر پڑے ہوتے ہیں پانی کے، جو بھی عام مقامات ہیں، وہاں پر آپ یہ تمیز نہیں کر سکتے، یہ فرق نہیں کر سکتے کہ مجھ سے پہلے جس نے پیا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یا صبح جس نے پیا ہے، یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برتن کو اچھے طریقے سے دھو لو، دھو کر پھر اس برتن کو استعمال کر لو۔ مثلاً آپ باہر کھانا کھائیں، اپنی تسلی کے طور پر جو برتن ہے اس کو دھو لیں یا دھلوا لیں، گلاس میں پانی پی رہے ہیں اس کو تسلی کے لیے دھو لیجیے، پھر پانی پی سکتے ہیں، یہ شریعت نے نرمی دی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اہل کتاب کے برتنوں کو استعمال کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتنوں کو باقاعدہ استعمال کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں ان کے برتنوں کے استعمال کی حاجت ہو، تم اچھے طریقے سے ان کو دھو لو، صاف کر لو، پھر استعمال کر لو۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو یہود کا یا اہل کتاب کا جو برتن ہو آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، شریعت نے گنجائش دی ہے۔ اور اطمینان قلب کے لیے اگر آپ کے پاس اللہ نے فرصت دی ہے یا سفر میں ہیں، آپ کے پاس چیز موجود ہے، تو اپنے برتن کو استعمال کریں۔ بصورت مجبوری اگر ان کے برتن کو استعمال کرنا بھی ہو تو شریعت نے گنجائش دی ہے، قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے برتن کو نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ اس میں کھا سکتے ہیں، شریعت نے آسانی کی راہیں ہموار کی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان مبارک کا آنا ہے، اور ان دنوں میں ایک مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے، اور بعض لوگ اس غلطی کا شکار ہو کر روزہ بھی نہیں رکھ پاتے کہ اگر رات اس حالت میں گزری ہے کہ ایک شخص جنبی ہے
اس کے اوپر غسل فرض ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ حالت جنابت میں کیا روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ یا دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ حالت جنابت میں کیا آدمی سو سکتا ہے، پوری رات اپنی گزار سکتا ہے، نہیں گزار سکتا؟ اچھی بات یہ ہے کہ جنابت کے بعد آپ غسل کر لیجئے، اور اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے، اپنی آسانی دیکھتے ہوئے یا کوئی مجبوری ہے، جو بھی وجہ ہے، شریعت کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے، آپ جنابت کے ساتھ بھی اپنی پوری رات بسر کر سکتے ہیں۔ لیکن اچھا عمل، مستحب عمل یہ ہے کہ آپ وضو کر کے سو جائیں۔ بھلے آپ نے غسل نہیں کیا، لیکن آپ وضو کر کے سو جائیں، یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ اور سوال جو میں نے پہلا کیا آپ کے سامنے، جو عرض کیا کہ کیا جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ آپ اٹھے ہیں اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جب آپ جنبی ہیں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ روزہ رکھ لیجئے، سحری کر لیجئے، اس کے بعد اپنا غسل اور تمام امور اختیار کر کے، طہارت پاکیزگی اختیار کر کے اللہ کے حضور نماز ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے جو خاتون جنبیہ ہے، جنابت ہے، اس کے ہاتھوں کا کھانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے اندر شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، ایام مخصوصہ میں، ایسی عورت کو اپنے کمرے سے، اپنے بستر سے جدا کر دیا جاتا تھا، اس کو علیحدہ محبوس کر دیا جاتا تھا، اس کو گندہ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام میں اس عورت، جو عورت عام دنوں کے اندر بھی قابل عزت ہے، وہی اس کی عزت، وہی اس کا احترام ان ایام کے اندر بھی ہے۔ اس کے ہاتھوں کا کھایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے ذکر کیا ہے، ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو لہٰذا ان ایام میں خاتون کے ہاتھ کا کھانا کھانا، اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ خاتون ان ایام سے اگر فجر کے وقت سے پہلے فراغت پا لیتی ہے، ایام مخصوصہ سے فجر کے وقت سے پہلے فراغت حاصل کر لیتی ہے، تو اس خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سحری کر لے، روزہ رکھ لے، بعد میں طہارت حاصل کر کے اپنے روزے کو وہ جاری رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غسل کرے گی، طہارت کرے گی، پھر اس کے بعد وہ دن تو اس کا رہ گیا، اب اگلے دن قطعاً نہیں، اس نے سحری کر لی اور اسی حالت میں وہ اپنے روزے کو جاری رکھے، اور شرعی احکام کی وہ خاتون پابند ہوگی، پھر طہارت حاصل کر کے نمازوں کی پابندی اور تمام افعال اور اعمال کو وہ ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب الصوم باب اغتسال للصائم کے اندر یہ روایت موجود ہیں۔ نیل پالش وغیرہ خواتین لگا لیتی ہیں، اس حالت میں کیا وضو یا غسل ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کا بھی وجود آپ کے جسم پر ٹھہر جائے، قائم ہو جائے، یہ چیز ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کا وجود ہو، رنگ کی بات نہیں ہے، جس کا وجود ہو، ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا، اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ جب غسل اور وضو طہارت نہیں ہے تو پھر اس کی عبادات بھی نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة احدکم، فرمایا تم میں سے کسی شخص کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی، حتیٰ یتوضأ، فرمایا کہ جب وہ بے وضو ہونے کی حالت میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ شخص وضو کر لے تو پھر اس کی اللہ کے ہاں نماز قبول ہوگی۔ اور وضو کیسے کرنا ہے؟ وضو کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اپنی مرضی سے وضو کا طریقہ کار نہیں ہے۔ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے دوسرے سے، تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تو کر کے دکھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ کیا مجھے اور آپ کو کبھی تکلیف ہوئی ہے
ہیں جی، وہ تابعین جن کا علم، جن کا تقوی، جن کا ورع بے مثل اور بے مثال، جن کے جنتی ہونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. کیا میں نے اور آپ نے کبھی اپنے امام سے، کبھی صاحب علم سے بیٹھ کر پوچھا کہ حضرت وضو کا طریقہ تو بتا دیں؟ ہیں جی، ہم وضو کا طریقہ پوچھیں؟ ہم اتنے بڑے ہیں، ہمیں اتنی نالج ہے، اتنی معلومات ہیں، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، تابعین پوچھا کرتے تھے. اہل ایمان کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ درخواست کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا. حضرت حمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان نے وضو کا پانی منگوایا اور پھر آپ نے وضو کرنا شروع کیا. یہ احباب توجہ سے سن لیں. وضو کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ. فرمایا اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جو شخص اللہ کا نام نہیں لیتا. اللہ کا جو نام بسم اللہ نہیں پڑھتا، حدیث میں ہے کہ اس کا وضو نہیں. تو لہٰذا سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ کے الفاظ آتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لی. بسم اللہ کے پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے. اس حصے تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے 3 مرتبہ. اچھے طریقے سے دھو لینا ہے. انگلیوں میں آپ نے خلال کرنا ہے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. ہاتھوں کو دھو لینے کے بعد پھر آپ نے کلی کرنی ہے، اور جو کلی کرنی ہے اچھے طریقے سے منہ کی صفائی کرنی ہے. اور منہ کی صفائی یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، اب فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بسواک مع کل وضو. فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ مشقت میں پڑ جائیں گے، یہ پریشانیوں میں پھنس جائیں گے، تو فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. ہر وضو کے ساتھ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، یہ تعلیم ہے کہ آپ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو، لیکن فرض نہیں کی. آپ ذرا سوچئے میرے بزرگ اور بھائیو دوستو، اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت اور پیار بھرا، رحمت بھرا پہلو. اگر فرض ہوتی مسواک، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنی ہے. ہم گھر سے آئے لیٹے ہوئے، مسواک ہماری تکیے کے پاس پڑی ہوئی. ہم آ گئے ہیں مسجد میں، اب مسواک نہیں، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے جی، اب مسواک ڈھونڈنے کے لیے نکلنا ہے. شہر میں ہے، درخت دور دور ہوں جی، یہاں سے بھاگو فلاں علاقے میں جاؤ، مسواک لے کر آؤ، مسواک کرنی ہے پھر نماز پڑھنی ہے. کتنی مشقت ہوتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشقت سے بچانے کے لیے اجازت دی ہے کہ تمہارا وضو ہو جائے گا، لیکن فرمایا مجھے پسند یہ ہے کہ تم ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو. مستحب عمل یہی ہے. منہ کے اچھے طریقے سے صفائی کرنی ہے. اگر منہ میں خرابی ہوگی، گندگی ہوگی، آپ نے فرمایا تتعزا مما یتعزا الملائکہ، فرمایا انسانوں کو بھی جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے. اب جو حضرات منہ میں ان کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، یا کوئی ایسی چیز کہ جس سے دوسرے انسان کو، نمازی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو کتنا یہ برا عمل ہے، کتنی بری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل سوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا، جو لہسن اور پیاز کھا کے آئے وہ ہماری مسجد سے بھی علیحدہ رہے. کتنے سخت الفاظ کہے ہیں. جو لہسن اور پیاز کھا کے آئے وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے. اس کے اندر اگر سمیل ہے، بدبو ہے، اور ان میں ہوتی ہے، اگر پک جائے بدبو ختم. یا اگر آپ زیادہ شوقین ہیں استعمال کرنی ہے تو کم سے کم اس کو نمک میں، پانی میں بھگو کر رکھ دیں، پھر اس کو اچھے طریقے سے دھو لیجئے، مل کر اس کی پھر سمیل کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اگر اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے، نمک کے ساتھ مل لیا جائے. لیکن اگر سمیل ہے، بدبو ہے، تو
تو پھر شریعت نے کہا کہ آپ مسجد کے قریب نہ آئیں۔ اب یہ صرف لہسن اور پیاز کی بات نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے، دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے، پھر اس حالت میں اپنے منہ کی صفائی کرو یا مسجد سے ہٹ کرو۔ اب آپ کو جو سودا منظور ہو، جی مسجد سے دور رہنا ہے، رہنا بدبو کے اندر ہے، یا مسجد میں جانا ہے اپنے منہ کی صفائی کرنی ہے، جو بات قابل قبول ہو اس کو اختیار کر لو، جس میں آپ کی کامیابی ہو دنیا اور آخرت کی، اللہ کی رضا کو جو بات پانے کے لیے ہو وہ عمل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اتنے پیارے الفاظ ہیں، آپ میں سے ہر مسلمان شخص کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایسے ہے نا جی؟ ہر جوان، ہر بوڑھے کی، ہر مرد، ہر عورت کی یہ خواہش ہے اللہ راضی ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو آج اللہ کو راضی کرنے کا آسان نسخہ بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ لوگوں، مسواک کرنا یہ آپ کے منہ کی صفائی ہے۔ اس حکیم الامت، اس مہربان کی باتوں پر غور کریں، کتنا احسن انداز ہے سمجھانے کا۔ فرمایا مسواک سے آپ کے منہ کی صفائی ہوگی، اور ومرضات للرب، اس رب رحمان کی رضا بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب آپ کی مرضی، میری مرضی کہ ہم اپنے منہ کو پان اور گٹکوں سے، سگریٹ کی دھوؤں سے اپنے منہ کو گندا کر کے رکھیں، یا منہ کو صاف ستھرا رکھ کر اس اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں، یہ اذکار کریں منہ کی طہارت اور پاکیزگی صفائی کے ساتھ یا منہ کی گندگی کے ساتھ۔ آپ کو کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہو، کسی بڑے پروگرام میں جانا ہو، تو پھر خوب منہ کی صفائی سب کچھ، لیکن اللہ کے حضور کوئی پتہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں اس حوالے سے جو غفلت میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے، اپنے منہ کی اچھی سی صفائی کرنی چاہیے۔ وضو کا طریقہ عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھا سا دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھو لینے کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے، اور کلی اچھے طریقے سے کر لینے کے بعد پھر پانی لے کر اپنے ناک میں ڈالنا ہے۔ بعض حضرات صرف یوں ناک کے ساتھ پانی گزارتے ہیں، بھئی یہ لیا ختم، قطعا نہیں، پانی لینا ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں استنشق کے، استنشاق یہ باب استفعال ہے، اس میں تکلف اختیار کرنا ہے، پانی کو چڑھانا ہے۔ استنشاق کہتے ہیں پانی کو چڑھانا۔ آپ پانی کو صحیح سے چڑھائیں، اور پھر اس کے بعد ناک کو اچھا سا جھاڑنا ہے۔ استنصار کے الفاظ آتے ہیں، ناک کو جھاڑنا ہے، صرف یہ ہلکا سا کر لینا یہ کافی نہیں ہے، ناک کو اچھے طریقے سے جھاڑیں، بھلے اس میں کچھ ہو نہ ہو، اس کو جھاڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے منہ کو دھونا ہے، اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے ہوئے منہ کو دھونا ہے۔ منہ کا دھونا یہ بالائی حصہ ہے، یہ ماتھے تک، جہاں آپ کے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے اور یہ نیچے تک، یہ پورا یہ بالائی حصہ، اور یہ چوڑائی کے حصے میں یہ دونوں کانوں کے جہاں کان شروع ہوتے ہیں، اس انداز سے اپنے پورے منہ کو دھو لینا ہے۔ منہ پر سنت رسول اللہ کی توفیق سے آ چکی ہے، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ نبی کی سنت آ چکی ہے، تو اچھے طریقے سے داڑھی کا خلال کر لیجئے اور سنت کی حفاظت کیجئے۔ یہ سنت کو منہ پر سجانا یہ اللہ کو پیار آتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چہرے پیارے لگتے ہیں جس چہرے پر سنت رسول سجی ہو۔ یہ موضوع ایک علیحدہ ہے، اختصار کے ساتھ گزارش کی جا رہا ہوں۔ منہ کو اچھے طریقے سے دھو لینے کے بعد اپنے بازوؤں کو دھونا ہے، اپنے بازو دھونے ہیں، اور اپنے بازو یہ کوہنی تک دھونے ہیں۔ اگر اس سے کم ہوگا تو وضو نہیں ہے۔ اور عام طور پر احباب جلدی میں وضو کرتے ہوئے، یا خاص طور پر بچے، نوجوان، وہ اس چیز میں غفلت اختیار کرتے ہیں، جلدی سے بازو کو دھویا، نماز کھڑی ہے، بھاگتے دوڑتے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ تسلی سے وضو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر بازو کے معاملے میں کوہنی پر اچھے طریقے سے ہاتھ پھیریں، اور اس طریقے سے ٹیڑھی کر لیں، کیونکہ یہاں وہ گوشت کا حصہ ہے، چمڑا ہے، جلد ہے، جو عام طور پر کٹھی ہو جاتی ہے، پانی نہیں لگ پاتا صحیح طور پر، تو کوہنی کو ٹیڑھا کر کر اچھا سا ہاتھ پھیر لیجئے تاکہ جگہ گیلی ہو جائے۔ پھر بائیں کوہنی اسی طریقے سے دھونی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مسح کرنا ہے۔ مسح
اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لینے کے بعد اپنے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے، اور سر پر جو ہاتھ پھیرنا ہے اپنے سر کے اگلے حصے سے یہ شروع کرنا ہے، یہاں سے نہیں ہے، یہ سر کے اگلے حصے سے، یہاں سے شروع کرتے ہوئے یہ بال جہاں پر آپ کے ختم ہوتے ہیں، جہاں سے گردن کا حصہ شروع ہوتا ہے، گدی کو شامل نہیں کرنا، بالوں کے حصے تک لے کر اور پھر اسی طریقے سے اپنے بالوں کو لے کر آنا ہے۔ بعض حضرات اپنے ہاتھوں کو نیچے لیتے ہوئے تو بہت شوق سے لے جاتے ہیں جی، بالوں کا خراب ہونا نہیں ہے، لیکن جب واپسی لانا ہے اب ان کے پف خراب ہوتے ہیں، اب ان کی کنگھی خراب ہوتی ہے، اب یہ ہاتھ آگے، پہلی دفعہ یہ جا رہا ہے، دوسری دفعہ یہ آگے ہاتھ، اس کے بعد کانوں پر لگ گیا۔ یہ مسح کا طریقہ نہیں ہے۔ پہلے استقبال اور استدبار کے الفاظ آتے ہیں حدیث مبارکہ میں، پہلے اچھے طریقے سے پیچھے لے کے جائیں، پھر اسی طریقے سے اچھے طریقے سے ہاتھ آگے لے کر آئیں، پھر کانوں کے اندر اپنی انگلی کو پھیرنا ہے، یہ اس انگلی کو، اور پھر انگوٹھے کے ساتھ کان کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو وہاں پر پھیرنا ہے۔ یہ صحیح طریقے سے مسح کر لینے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ پاؤں دھونے ہیں، پاؤں آپ کے ٹخنے سمیت، ٹخنے تک پاؤں دھلنے چاہیے اچھے طریقے سے، اور ایڑی وغیرہ، اور خاص طور پر ایڑی کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ عام طور پر خشک رہ جاتی ہے جگہ، جلد کی وجہ سے، دیگر خاص طور پر سردیوں کے موسم میں جلدی کرتے ہوئے، توجہ کم کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، ایک صحابی رسول انہوں نے وضو کیا، آپ کے سامنے آئے، صف میں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ 1 درہم کی مقدار میں اس کے پاؤں میں خشکی تھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ وضو دوبارہ کیجیے، اچھے طریقے سے وضو کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، فرمایا ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ویل وادی ہے، فرمایا کہ جو وضو کے وقت خشک رہ جائیں وہاں پر پانی نہ پہنچے۔ تو لہٰذا وضو میں اگر آپ کا جسم کا کوئی بھی حصہ اگر خشک رہ جائے گا، یاد رکھیں آپ کا وضو مکمل نہیں ہے۔ جب آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے وضو کرنا سکھائیں، وضو سے پہلے ان کو بیت الخلاء میں جانا بھی سکھائیں کہ بیٹا آپ نے اس انداز سے بیٹھنا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احتیاط کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی باہر جانے کی حاجت ہوتی، آپ کے ساتھ ایک برچھی بھی ہوتی تھی جس کو چاقو ٹائپ کا آپ کہہ لیجئے، اس کے ساتھ زمین کو کریدتے تھے تاکہ وہ زمین کا حصہ نرم ہو جائے، جب ادھر پیشاب کیے رہے تو چھینٹے جسم پر، لباس پر نہ پڑیں۔ اتنی طہارت کا احتیاط کرتے تھے، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو اتنا بچاتے تھے۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو تربیت دی ہے؟ اگر نہیں دی تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو پاک صاف رہنا سکھائیے۔ اگر آپ کے بچے پاک صاف ہوں گے، شیطان کے حملوں سے بچیں گے، جنات کے حملوں سے بچیں گے۔ آپ کے بچے جب جسم ان کا پاکیزہ ہوگا، ان کا اندر بھی، ان کا دماغ بھی، ان کا باطن بھی پھر پاکیزہ ہوگا۔ اگر جسم ہی ناپاک ہوگا پھر باطن بھی ناپاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا جو طریقہ کار ہے میں نے آپ کے سامنے وہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تعلیم دی ہے کہ اگر وضو کے وقت کوئی جسم کا حصہ خشک رہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ اعضاء کا جو دھونا ہے 1 بار بھی دھو سکتے ہیں، 2 بار بھی، 3 بار بھی، تو اگر آپ کو ضرورت ہو، مزید میں ضرورت محسوس کریں تو 3 بار تک آپ دھو سکتے ہیں۔ زیادہ پانی کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ نہر کے کنارے پر بیٹھے ہیں تب بھی پانی استعمال احتیاط سے کریں، کیونکہ اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور ایک ضروری مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، اور یہ صرف یہ ہمارے دین میں نہیں، سابقہ جو اقوام تھیں، سابقہ نبیوں کی تعلیمات کے اندر بھی یہ بات شامل تھی۔ زیر ناف بال کاٹنا، سب سے پہلے ختنہ کرنا، اور زیر ناف بال کاٹنا، بغل کے بال کاٹنا، اور اسی طریقے سے ناخن کاٹنا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، سابقہ شریعتوں کے اندر بھی ہے، اس دین اسلام کے اندر بھی یہ باقاعدہ طور پر یہ چیز شامل ہے۔ اس میں غفلت کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی تاخیر کسی سے بصورت مجبوری ہوتی بھی ہے،
40 دن تک گنجائش ہے، اس سے زیادہ آپ کے یہ چیزیں بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اس مدت کے اندر اپنی صفائی پاکیزگی رکھیں اور اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ اللہ کو کیونکہ طہارت حاصل کرنے والے، صاف ستھرے رہنے والے اللہ کو پسند ہیں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بال ان کے پراگندہ تھے، ہیں جی، اجڑے ہوئے بال، مٹی بھری ہوئی، نہ کنگھی نہ کچھ، نہ صفائی، لباس بھی ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، مالی کیفیت کیسے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے اللہ نے اونٹ بھی دیے ہیں، مجھے اللہ نے گھوڑے بھی دیے، مجھے اللہ نے یہ بھی دیا، سب کچھ دیا ہے، کسی چیز کی مانا مجھے کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی تو نے حالت کیا کی ہوئی ہے، تو نے اپنی حالت کیا کی ہوئی ہے؟ اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہوا ہے اور تو نے اپنے آپ کو کیسے بنایا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، صاف ستھرا لباس پہنو۔ ایک حدیث یہ بھی آتی ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی نعمت آپ کے اوپر ہے وہ نعمت نظر بھی آنی چاہیے۔ اللہ نے نعمت دی، لباس ایسا ہے جی کہ جو بالکل پھٹا ہوا ہے، اس میں سے جسم بھی نظر آ رہا ہے جی، گندے کپڑے ہیں اور جسم صاف نہیں ہے، بدبو آئے، مسجد میں آئے، دوسروں کو تکلیف ہو، یہ اسلام میں پسند نہیں ہے۔ صاف ستھرا رہیں، خوشبو لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیزیں جو اس دنیا کی ذکر کی، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ خوشبو لگانا۔ اپنے آپ کو خوشبو میں معطر رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ جب آپ کا لباس، آپ کا جسم صاف ستھرا ہوگا، آپ کا ذہن بھی بہت اعلیٰ ہوگا، آپ کی سوچ بھی اعلیٰ ہوگی۔ جب آپ گندے ہوں گے آپ کی سوچ بھی کم اور خراب ہوتی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو طہارت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اسلام میں داخل ہوتے ہی پہلی تعلیم یہ ہے، جو شخص مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے تعلیم ہے طہارت سب سے پہلے حاصل کرو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ اللہ کو یہ لوگ پسند ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو متطہرین میں، طاہرین میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دعائے صحت کی درخواست ہے۔ عارف بھائی کے والد صاحب محترم عبداللہ بھائی کافی دنوں سے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دیں۔ اور 27 مارچ بروز اتوار بعد نماز مغرب رمضان مبارک کے حوالے سے ایک اہم نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں فضیلت الشیخ محمد مزمل لودھی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، نصیحت فرمائیں گے، تو احباب سے شرکت کی درخواست ہے۔ انیس الرحمن صاحب کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے، ساتھ ہی ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے بھی اہل اسلام جن کے پیارے ایمان کی دولت سے کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں، روانہ ہوئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں، جن کی طرف سے درخواست آئی ہے نہیں آئی، اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ جمیع مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور احباب سے درخواست ہے کہ ذرا جمعے میں جلد آیا کریں، جمعے میں جلد آیا کریں۔ آخر میں آنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، ثواب سے بھی محرومی ہے اور اپنی علمی اعتبار سے بھی اور آخرت کی تیاری کے اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو احباب جلد از جلد جمعے پہنچا کریں۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے پابندی ہے، حاضری ہے، جو کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر اس کی پابندی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی